بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے ایک پچھلے ویلاگ کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے دوبارہ کپاس کی فصل کے اوپر زرعی زہروں کے استعمال کی حکمت عملی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، جس میں نے بات کی تھی کہ ہمیں زرعی زہروں کا استعمال کپاس کے اوپر کیڑوں کو مارنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فصل کو کیڑوں کے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ ہم زرعی زہروں کا استعمال کپاس کے اوپر اس طرح سے کریں کہ کپاس کا جو ایک پودا ہے اس کی جتنی پیداواری صلاحیت ہے وہ پودا اپنی پیداواری صلاحیت کو قائم رکھ پائے۔ یقینی طور پہ اس میں اور بھی بہت زیادہ فیکٹرز ہیں، لیکن زرعی زہروں کا استعمال کرتے ہوئے کپاس کے اوپر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک کپاس کے پودے کے اوپر جتنی پھول، جتنی ڈوڈیاں، جتنے ٹینڈے لگنے ہیں اور بورز نے جتنا سائز کرنا ہے وہ پورا حاصل کر پائیں، تاکہ پودا اپنی پیداواری صلاحیت کو قائم رکھ سکے اور بہتر پیداوار حاصل ہو سکے۔ اور یہ جو زرعی زہروں کے استعمال کی حکمت عملی ہے، میں اس کو پیشگی تحفظ کا نام نہیں دینا چاہتا، میں اس کو پیشگی تحفظ کا نام نہیں دیتا، بلکہ میرا اصل مدعا یہ ہے کہ ہم کیڑوں کی تعداد کو اس لیول پر رکھیں کہ وہ فصل کا کوئی نقصان نہ کر پائیں۔ ہم کیڑوں کو 100% یقینی طور پہ ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم زرعی زہروں کا استعمال اس طرح سے کریں کہ کیڑوں کا حملہ زیادہ بڑھنے نہ پائے، کیڑوں کی تعداد زیادہ بڑھنے نہ پائے اور کیڑے فصل کا نقصان نہ کر سکے۔ یہ ہے اصل میں میرا مدعا۔ اور اس میں جو بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ اگر فصل کے اوپر ہمیں کیڑے موجود ملتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ کرنا ہے کہ آنے والے 8، 10 یا 15 دنوں میں موسم کیسا رہے گا۔ اس موسم میں ان کیڑوں کی تعداد بڑھے گی، کم ہوگی یا یہی مینٹین رہے گی۔ اگر ہمیں اندازہ ہو کہ آنے والے 10-15 دنوں میں یہ جو فصل کے اوپر اس وقت موجود ہیں کیڑے، ان کا حملہ بڑھ سکتا ہے، تو پھر ہمیں سپرے کرنا چاہیے اور کیڑوں کی تعداد کو ایک حد سے کم رکھنا چاہیے، کم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے صحیح زرعی زہروں کے استعمال کی حکمت عملی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا کہ جب ہم اس طریقہ پہ جاتے ہیں، جب ہم اس حکمت عملی پہ جاتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ فصل کے اوپر ہمیں جو کیڑوں کے حملے کی شدت ہے اس کو مینج کرنے میں ہم کامیاب ہو پاتے ہیں، کیڑوں کا حملہ بڑھنا نہیں پاتا، اور جو زرعی ادویات یا زرعی زہریں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو کارکردگی کا یا ان کی جو کنٹرول ڈیوریشن ہے وہ 12-15 دن تک بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم 12-15 دن تک کنٹرول ڈیوریشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر نمبر آف سپریز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ جب نمبر آف سپریز کم ہو جاتے ہیں تو ہماری پلانٹ پروٹیکشن کاسٹ کم ہو جاتی ہے، اور پودے کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ پودا اپنی پیداواری صلاحیت قائم رکھ پاتا ہے، جس سے اچھی پیداوار ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ یقینی طور پہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بڑا ہی ٹیکنیکل کام ہے۔ اس کے لیے جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو محکمہ زراعت، ہماری پیسٹی سائڈ انڈسٹری، سیڈ انڈسٹری، فرٹیلائزر انڈسٹری اور ان کے ٹیکنیکل سٹاف کی بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے، تاکہ وہ ذمہ دار دوستوں کی سپرے سے متعلق، سپرے مشینری کے متعلق، سپرے کے وقت سے متعلق اور کیسے سپرے کرنا ہے اس سے متعلق ہمارے ذمہ دار دوستوں کی بر وقت رہنمائی کر سکیں۔
अगर वो एक प्रोफेशनल सेलिंग में जाते हैं और फसल को देखते हुए, कीड़ों को देखते हुए बड़ा ही प्रोफेशनल वे में ज़रूरी जहर के इस्तेमाल की सिफारिश करेंगे, तो यकीनी तौर पे ज़िम्मेदार भी कीड़ों को बेहतर तौर पे कंट्रोल कर पाएगा। और अगर ज़िम्मेदार कीड़ों को बेहतर तौर पर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जब यकीनी तौर पे ज़िम्मेदार कपास से अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर कपास की फसल में उनकी दिलचस्पी भी बरकरार रहेगी। ये यकीनी तौर पे हम सब के लिए, हमारे महकमा ज़राअत के दोस्तों के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, सीड इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, इन सब के लिए ये यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामियों मददगार हो ताकि हम ज़िम्मेदारों की सही रहनुमाई करने में कामयाब हो सकें और ज़िम्मेदार कपास की अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब हो सकें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।